نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت محترم، رات کو ہم نے سورۃ الانعام 27ویں پارے میں ربع میں شروع ہوتی ہے وہ ہم نے مکمل کی اور 8ویں کا دوسرا آدھا پڑھا۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے چھٹی، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 55 نمبر پہ صورت ہے۔ یہ صورت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ یک بارگی نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید و رسالت کی بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے گئے۔ حیات بعد الموت، حشر نشر، جزا سزا کا بیان ہے۔ اصل دین ابراہیم کی وضاحت، انسان کے اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہات بیان کی گئیں۔ تقدیر کا بیان ہے۔ بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن اور ہر انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکرین کا شعار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے آنے کے باوجود ان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا، ان پہ موسلا دار بارشیں برسائیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلا کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے، اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اسے جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے اور ملکوتی شکل میں آئے تو وہ اسے دیکھ نہیں سکیں گے، اگر بشری صورت میں آئیں تو وہ اسے اپنے جیسا بشر سمجھیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ہر دور کے کفار نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا، مخالفت کی، اس لیے آپ اس کے اوپر کفار مکہ کے مظالم کے اوپر پریشان نہ ہوں۔ آیت نمبر 14 میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کیا زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر میں کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نواز دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہر خیر کا مالک وہی ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور توحید کی دعوت دوں، شرک سے منع کروں۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا کہ ہم محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ اہل کتاب مشرکین تو میرے حبیب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے
اور پوچھیں گے تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے، ان کے کانوں میں بندش ہے۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جھٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں تب بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور یہ آخرت کے منکر ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا اور اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں۔ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو کہیں گے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول پاک کو تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم فرماتا ہے آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں بلکہ آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ اگر اللہ چاہتا سب کو جبراً ہدایت پہ جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ کریم نے فرمایا زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں، جب قیامت آ جائے گی اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا، پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کے ہدایت کو بھول جانے، بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کے ان نعمتوں کے اوپر فخر کرنے، تکبر کرنے، پھر ان کو اچانک پکڑے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 46 تا 50 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے، دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبات کرتے، تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں خود بخود غیب جانتا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے، مگر عالم الغیب مطلقاً اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور اللہ کے حبیب مطلع علی الغیب ہیں، وہ ذاتی طور پہ جانتا ہے، حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ مشرکین کے سرداروں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ جیسے صہیب، عمار، مقداد، بلال، عبداللہ بن مسعود آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات سنیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعوت حق کے بڑے خواہشمند تھے، کفار کی ہدایت کے بڑے حریص تھے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی خواہش پوری کر لی جائے، تو آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 52 تا 54 میں اللہ کریم نے فرمایا جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، حبیب آپ انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ ان کو کیا خبر کہ حضرت بلال، مقداد اور خباب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے دلوں میں حضور کی محبت کتنی ہے؟ یہ تو اپنی جان، مال، اولاد، ہر شے سے بڑھ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو حبیب ان کفار کی مرضی ہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کے پاس بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آپ ان کے کہنے پہ اپنے عشاق غریب صحابہ کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ کریم نے فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی خود بخود نہیں جانتا، وہ ہر چیز کو
جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے، وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانہ کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے، میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بحر و بر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دے، تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ مفسرین نے فرمایا اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندھیاں طوفانی بارشیں ہیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک